آپ اپنی پہلی ویڈیو میں نے جیسے ذکر کیا، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرا اکیلے کا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا خیال بھی ہے کہ جو احمدی ہیں یا مرزائی جو ہیں وہ قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، اور ان میں سے 25 کروڑ سے زیادہ تعداد صرف ان لوگوں کی ہے جن کی اپنی مادری زبان عربی ہے۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ نے ایک اور سوال پھر پوچھا کہ کرسچنوں کی تعداد دنیا میں کتنی ہے۔ تو بھائی کرسچنوں کی آفیشیل تعداد جو ہے 2.1 بلین ہے، اس میں چین اور انڈونیشیا اور چند افریقہ کے چند ممالک جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں، جو کہ میں نے کہا تھا کہ 2.6 بلین سے زیادہ کرسچن جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں۔ یہ رجسٹرڈ ہیں جن کا مطلب جو بپتسمے کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو چرچز کے اندر ملے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چرچ جاتے ہیں، مطلب ان میں وہ یورپ کے اور امریکہ کے اور کینیڈا کے وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو ایتھسٹ کہتے ہیں اور جو جن کا چرچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعداد ان کی ہے جو چرچ کے ریگولر ممبر ہیں۔ آپ نے سفید مینارہ کے بارے میں اور فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے اترنے کے بارے میں جو جواب دینے کے بجائے ایک رائے فرار اختیار کی، اور آپ نے کہا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ الہامی ہیں یا تصوراتی ہیں۔ یہ بالکل بیوقوفانہ قسم کی بات ہے، کیونکہ پیشن گوئیاں جو حدیث کے اندر جو میں نے پڑھی ہیں اس میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ الہامی طور پر اس طرح ہوگا کہ جی وہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے، وہ الہامی ہوگا، نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اگر آپ مجھ سے سوال پوچھنا شروع کر دیں اور میں ہر بات کو الہامی کہہ کر اس کا جواب نہ دوں تو میرا خیال ہے کہ ہماری یہ بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ادھر ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جب جیسس کرائسٹ کے اترنے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ جو آسمان سے اتریں گے، تو آپ کے خلیفہ جماعت احمدیہ کے جو سرکردہ ہیں وہ ہمیں حساب کتاب بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ نوری سال کی سپیڈ سے بھی آتے ہیں 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی سپیڈ سے بھی، تو ان کو 10 ارب سے زیادہ سال لگیں گے، اور یہ وہ، اور جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ الہامی کہہ کر اپنی جان چھڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، الہامی اور تصوراتی قسم کی یہ باتیں آپ اپنے عقیدے کے حساب سے اپنے جماعت احمدیہ کے لوگوں کو ضرور جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا جو غیر احمدی ہے تو آپ کو اس کو جواب غیر احمدی حیثیت سے دینا چاہیے۔ جیسا کہ میں اگر کسی کو کہوں کہ جی جیسس کرائسٹ خدا کے بیٹے ہیں، جیسس کرائسٹ خدا ہیں، تو یہ تو میں نے کہہ دیا، لیکن مجھے یہ بھی دیکھنا کہ میں نے آگے والے کو مطمئن کیا یا نہیں کیا۔ ہر عقیدہ جو ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ عقیدہ آپ لوگ کے لیے ہے کہ وہ الہامی ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ میرے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اور آپ نے اپنی راہ فرار اختیار کی۔ آگے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کے بائبل کے جو آپ نے سوال پوچھے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ آپ نے مسیح کے بالوں کے بارے میں کرنتھیوں 11 باب اس کی 14 آیت کا حوالہ دیا، اس بالکل ٹھیک ہے یہ حوالہ، اور اس سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جس کا اس کے بال جو ہے، جو انہوں نے کہا کہ بال جو ہیں وہ چھوٹے ہونے چاہیے، لیکن ہمارے لیے مذہب جو ہے وہ اس میں ان چیزوں کی نجات کی کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کہیں نہیں ہے کہ اگر میں بال بڑے کر لیتا ہوں تو میں دوزخ میں جاؤں گا، نہیں۔ کرسچینٹی میں فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو ضابطہ حیات ہے یہ ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں جتنا ہمارے لیے ضابطہ ابدیت جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، کہ ہم نے جو ہماری جو روحانیت ہے وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ چرچ گھروں پہ جیسس کرائسٹ کی تصویر لگاتے ہیں یہ ان کا ذاتی خیال ہے، اور اس میں مذہب کی کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بائبل میں کہیں لکھا ہوتا ہے اس طرح آپ اس کو کانٹرڈکٹ کرتے تو ایک الگ بات تھی، اور اس میں سارے نہیں، کیتھلک فرقے کے لوگ ہیں اور چند پروٹسٹنٹ بھی ہیں، اور وہی بات ہے کہ ہمارا اس چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی جیسس کرائسٹ کی تصویر لگاتا بھی ہے تو جو نہیں لگاتا اس کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی بات ایسی ہے جس کے اوپر کوئی بات کی جائے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے مسلمان ہیں، مطلب داڑھی جو ہے وہ سنت رسول ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو داڑھی والے ہیں وہ پکے مسلمان ہیں اور جو بغیر داڑھی کے ہیں وہ مسلمان نہیں کہلاتے، نہیں۔ جو حضور کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، اور ان پر مطلب ان کے احکامات کو مانتے ہیں، وہ سارے مسلمان ہیں، چاہے وہ داڑھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ بالکل بے معنی ہیں۔ آپ نے اپنی دانست میں بائبل میں تضاد ڈھونڈنے کی کوشش، چھوٹی سی ناکام کوشش کی۔ آپ نے ایک حوالہ دیا پیدائش اس کا 11 باب اس کی 26 آیت، اور آپ نے کہا کہ جی اس میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ تارا جو تھا وہ میں پڑھتا ہوں اس کو، پیدائش 11 باب اس کی 26 آیات اس طرح ہے کہ تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابراہیم اور نحور اور حاران پیدا ہوئے۔ پھر آپ نے کہا جی وہ 11
बाप उसकी 32 आयत में लिखा हुआ है कि और तारा की उम्र 205 बरस की हुई और उसने हारान में वफ़ात पाई. मैं शाबाश दूंगा आपकी तालीमी काबिलियत पर कि आपने आपके सामने ये बाइबल है, आपके सामने खुली हुई ये बाइबल, और आप या तो आप किसी ऐसी ज़ुबान में पढ़ते हैं जिसको आप समझ नहीं सकते. उसमें साफ लिखा हुआ है कि तारा 70 बरस का था जब उससे इब्राहिम और नहूर और हारान पैदा हुए. ये नहीं लिखा हुआ कि वो 70 बरस का था जब वो मरा. और नीचे लिखा हुआ है उसकी मरने की डेट कि तारा की उम्र 205 बरस की हुई जब उसने हारान में वफ़ात पाई. इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, और ये भरी हुई इस तरह की मिसालें. आप इसी पैदाइश के उसी पे उसमें जाएँ 11 बाप में, और उसकी 11वीं आयत देखें आप, बल्कि 14वीं आयत. तो लिखा हुआ है जब अरफिक्स 35 बरस का हुआ तो उससे सुलह पैदा हुआ, और सुलह की पैदाइश के बाद अरफिक्स 403 बरस का होकर जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई. यहाँ पर 2 डेट्स लिखी होती हैं. एक डेट उस लिखी हुई, और इस तरह बाइबल में बहुत सारी मिसालें हैं जिस डेट पर उनके बच्चे पैदा हुए, और एक डेट नीचे लिखी हुई, मतलब उस साल में उस उतनी उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई. तारा की जो लिखा हुआ 70 बरस, वो लिखा हुआ है उनके बच्चों की पैदाइश, और उनकी टोटल उम्र जो है. और ये मैं दोस्तों को बल्कि सब दोस्तों को और ख़ास तौर पर अहमदी दोस्तों को दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ बाइबल को खोल कर ये दोनों आयतें देखें गौर से, और इनका जवाब आप अगर मतलब मैं समझता हूँ कितनी भी कोशिश करेंगे आप ये कॉन्ट्रडिक्शन निकाल ही नहीं सकते कि ये एक आयत जो है वो दूसरी आयत को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. आपने पैदाइश 50 बाब उसकी 13 उसका हवाला दिया, पैदाइश 50 बाब उसकी 13 आयत का. और आपने यकूब की कब्र के बारे में एक सवाल उठाया कि जी वो यहाँ लिखा हुआ है पैदाइश 13 बाब उसकी पैदाइश 50 बाब उसकी 13 आयत, उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि उन्होंने उसे मुल्क कनान में ले जाकर ममरे के सामने कफीला के खेत के मगारा में, जिसे इब्राहिम ने अफरून हाथी से ख़रीद कर गुरस्तान के लिए अपनी मलकियत बनाया था, दफन किया. और आपने लिखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कनान के अंदर दफन है. मतलब आपने जो सवाल उठाया उसके बाद आपने एक और हवाला दिया रसूलों के इमाल, उसका 7 बाब उसकी 15 और 16 आयत, तो वो भी पढ़ते हैं. रसूलों का इमाल देखते हैं, उसकी 15 और 16 आयत में इस तरह लिखा हुआ है कि फिर यूसुफ ने अपने बाप यकूब और सारे कुंबे को 75 जाने थी बुला भेजा, और यकूब मिस्र में गया और वहाँ वो और हमारे बाप दादा मर गए, और वो शहर सकम में पहुँचाए गए और उस मकबरा में दफन हुए जिसे इब्राहिम ने सकम में रुपया देकर ख़रीदा था, मोल लेकर ख़रीदा था. अच्छा, अब यहाँ पर आपने सवाल उठाया कि जी वो सकम में दफन हुए या कनान में. तो मेरे दोस्तों मैं आपको दोबारा पैदाइश में लेके चलता हूँ. आप पैदाइश की 33 बाब देखें और उसकी 18 आयत देखें. पैदाइश 33 बाब और उसकी 18 आयत, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि कनान जो है वो मुल्क है. मैं आपको बता रहा हूँ कनान जो है वो मुल्क है, और सकम जो था उसका शहर था. और अगर आप पैदाइश की 33 बाब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैदाइश की 33 बाब के अंदर पैदाइश 33 बाब उसकी 18 आयत यहाँ लिखा है, और यकूब जब फिदान आराम से चला तो मुल्क कनान के एक शहर सिकम के नज़दीक सही सलामत पहुँचा और उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए. देखा आपने, कनान जो है वो मुल्क है और सिकम जो है उसका शहर है. और इसकी मैं और भी आज आपको कोट करता हूँ. आप पैदाइश 12 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत भी देखें. फिर यीशु 24 बाब उसकी 32 और 33 आयतें देखें, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ूँगा तो वीडियोज़ मेरी बहुत लंबी हो जाएंगी. ये आप फिर आपको एक और भी बताता हूँ. आप विकीपीडिया में जाएं या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जाएं. आप वहाँ पर अगर देखेंगे, आप कनान क्लिक करेंगे, आप उनके नक्शे निकालेंगे, आपको सिक्किम जो है वो या सिक्किम जो है वो चमकता हुआ नज़र आएगा. और आपने एक और सवाल उठाया कि खरूज के अंदर लिखा हुआ है कि जनाना करना, और होशी जो है उसकी किताब में पहला बाब उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसको कहा कि जाकर अपने लिए एक बदकार बीवी जो है वो ले. तो मेरे भाई यहाँ पर खुदा ने उसको जना के लिए नहीं कहा, बल्कि उसको एक बदकार बीवी के लिए कहा, चाहे वो बदकार ही हो, लेकिन वो उसे बीवी करने के लिए कहा, ना कि उसको इसलिए कहा कि वो जाकर उससे जना करे.